حضرت عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا ان عورتوں میں ہیں جو اسلام کے شروع زمانہ میں مسلمان ہوئیں اور بیعت العقبہ میں شریک ہوئی۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول چھپ کر مسلمان کرتے تھے کیونکہ مشرک اور کافر لوگ نو مسلموں کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ حج کے زمانے میں آتے تھے اور منا کے پہاڑ میں ایک گھاٹی میں چھپ کر مسلمان ہوتے تھے۔ تیسری مرتبہ جو لوگ مدینہ آئے ہیں ان میں یہ بھی تھی۔ ہجرت کے بعد جب لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اکثر لڑائیوں میں شریک ہوئیں، بالخصوص احد، حدیبیہ، خیبر، امرۃ القضاء، حنین اور یمامہ کی لڑائی میں۔ احد کی لڑائی کا قصہ خود ہی سناتی ہیں کہ میں مشکیزہ پانی کا بھر کر احد کو چل دی کہ دیکھو مسلمانوں پر کیا گزری اور کوئی پیاسا زخمی ملا تو پانی پلا دوں گی۔ اس وقت ان کی عمر 43 برس کی تھی۔ ان کے خامند اور 2 بیٹے بھی لڑائی میں شریک تھے۔ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ہو رہا تھا، مگر تھوڑی دیر میں جب کافروں کو غلبہ ظاہر ہونے لگا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گئی اور جو کافر ادھر کا رخ کرتا تھا اس کو ہٹاتی تھی۔ ابتدا میں ان کے پاس ڈھال بھی نہ تھی، کمر پر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا جس کے اندر مختلف چیتھڑے بھرے ہوئے تھے۔ جب کوئی زخمی ہو جاتا تو ایک چیتھڑا نکال کر جلا کر اس زخم میں بھر دیتی۔ خود بھی کئی جگہ سے زخمی ہوئی، 12-13 جگہ زخم آئے جن میں سے ایک بہت سخت تھا۔ سعید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے ان کے مونڈے پر ایک بہت گہرا زخم دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح پڑا تھا؟ کہنے لگیں کہ احد کی لڑائی میں جب لوگ ادھر ادھر پریشان پھر رہے تھے تو ابن قمیہ یہ کہتا ہوا بڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ مجھے کوئی بتا دو کہ کدھر ہیں، اگر آج وہ بچ گئے تو میری نجات نہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور چند آدمی اس کے سامنے آ گئے جن میں بھی تھی۔ اس نے میرے مونڈے پر وار کیا، میں نے بھی اس پر کئی وار کیے مگر اس پر دوہری زرہ تھی، اس لیے زرہ سے حملہ رک جاتا تھا۔ یہ زخم ایسا سخت تھا کہ سال بھر تک علاج کیا مگر اچھا نہ ہوا۔ اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمراء الاسد کی لڑائی کا اعلان فرما دیا۔ عمارہ رضی اللہ عنہا بھی کمر باندھ کر تیار ہو گئیں مگر چونکہ پہلا زخم بالکل ہرا تھا اس لیے شریک نہ ہو سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حمراء الاسد سے واپس ہوئے تو سب سے پہلے عمارہ رضی اللہ عنہا کی خیریت معلوم کی اور جب معلوم ہوا کہ افاقہ ہے تو بہت خوش ہوئے۔ اس زخم کے علاوہ احد کی لڑائی میں اور بھی بہت سے زخم آئے تھے۔ عمارہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اصل میں وہ لوگ گھوڑے سوار تھے اور ہم پیدل تھے، اگر وہ بھی ہماری طرح سے پیدل ہوتے جب بات تھی، اس وقت اصل مقابلے کا پتہ چلتا۔ جب گھوڑے پر کوئی آتا اور مجھے مارتا تو اس کے حملوں کو میں ڈھال پر روکتی رہتی اور جب وہ مجھ سے منہ موڑ کر دوسری طرف چلتا تو میں اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کرتی اور وہ کٹ جاتی جس سے وہ بھی گرتا اور سوار بھی گرتا، اور جب وہ گرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لڑکے کو آواز دے کر میری مدد کے لیے بھیجتے، میں اور وہ دونوں مل کر اس کو نمٹا دیتے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بائیں بازو میں زخم آیا اور خون تھمتا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر پٹی باندھ لو۔ میری والدہ آئیں، اپنی کمر میں سے کچھ کپڑا نکالا، پٹی باندھی اور باندھ کر کہنے لگیں کہ جا کافروں سے مقابلہ کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، فرمانے لگے عمارہ اتنی ہمت کون رکھتا ہوگا جتنی تو رکھتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوران میں ان کو اور ان کے گھرانے کو کئی بار دعائیں تھیں اور تعریف بھی فرمائی۔ عمارہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اسی وقت ایک کافر سامنے آیا تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے۔ میں بڑھی اور اس کی پنڈلی پر وار کیا جس سے وہ زخمی ہوا اور ایک دم بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹے کا بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اور اس کو نمٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہم لوگوں کو دعائیں دیں تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ حق تعالی شانہ جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دعا فرما دی تو کہنے لگی کہ اب مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا مصیبت گزری۔ احد کے علاوہ اور بھی کئی لڑائیوں میں ان کی شرکت اور کارنامے ظاہر ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب ارتداد کا زور شور ہوا اور یمامہ میں زبردست لڑائی ہوئی اس میں بھی عمارہ شریک تھی۔ ان کا ایک ہاتھ اس میں کٹ گیا تھا اور اس کے علاوہ 11 زخم بدن پر آئے تھے۔ انہی زخموں کی حالت میں مدینہ طیبہ پہنچی۔ ایک عورت کے یہ کارنامے ہیں جن کی عمر احد کی لڑائی میں 43 برس کی تھی جیسا کہ پہلے گزرا،
اور یمامہ کی لڑائی میں تقریباً 52 برس کی۔ اس عمر میں ایسے مارکوں کی اس طرح شرکت کرامت ہی کہی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ام حکیم رضی اللہ عنہ بنت حارث جو اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی بیوی تھیں اور کفار کی طرف سے احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئی تھیں، جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو مسلمان ہوئیں۔ خامند سے بہت زیادہ محبت تھی مگر وہ اپنے باپ کے اثر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو یمن بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خامند کے لیے امن چاہا اور خود یمن پہنچی۔ خامند کو بڑی مشکل سے تلاش کیا، پھر واپس آنے پر راضی کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے ان کے دامن ہی میں پناہ مل سکتی ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ مدینہ طیبہ واپس آ کر مسلمان ہوئے اور دونوں میاں بیوی خوش و خرم رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب روم کی لڑائی ہوئی تو اس میں اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوئے اور یہ بھی ساتھ تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہو گئے تو خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا اور اسی سفر میں مرج السفر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں رخصتی کا ارادہ کیا۔ بیوی نے کہا کہ ابھی دشمنوں کا جھمگٹا ہے، اس کو نمٹنے دیجیے۔ خامد نے کہا کہ مجھے اس مارکے میں اپنے شہید ہونے کا یقین ہے۔ وہ بھی چپ ہو گئیں اور وہیں ایک منزل پر خیمے میں رخصتی ہوئی۔ صبح کو ولیمے کا انتظام ہو ہی رہا تھا کہ رومیوں کی فوج چڑھ آئی اور گھمسان کی لڑائی ہوئی جس میں خالد بن سعید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ام حکیم رضی اللہ عنہ نے اس خیمے کو اکھاڑا جس میں رات گزاری تھی اور اپنا سب سامان باندھا اور خیمے کا کھونٹا لے کر خود بھی مقابلہ کیا اور 7 آدمیوں کو تنے تنہا قتل کر دیا۔ ہمارے زمانے کی کوئی عورت تو درکنار، مرد بھی ایسے وقت میں نکاح کو تیار نہ ہوتا، اور اگر نکاح ہو بھی جاتا تو اس اچانک شہادت پر روتے روتے نامعلوم کتنے دن سوگ میں گزرتے۔ اس اللہ کی بندی نے خود بھی جہاد شروع کر دیا اور عورت ہو کر 7 آدمیوں کو قتل کیا۔ سمیہ بنت خیاط رضی اللہ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں جن کا قصہ پہلے گزر چکا ہے۔ یہ بھی اپنے لڑکے حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور اپنے خامند حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی طرح اسلام کی خاطر قسم قسم کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتی تھیں، مگر اسلام کی سچی محبت جو دل میں گھر کر چکی تھی اس میں ذرا بھی فرق نہ آتا تھا۔ ان کو سخت گرمی کے وقت دھوپ میں کنکریوں پر ڈالا جاتا تھا اور لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ دھوپ سے لوہا تپنے لگے اور اس کی گرمی سے تکلیف میں زیادتی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر کو گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کا وعدہ فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کھڑی تھیں کہ ابو جہل کا ادھر کو گزر ہوا، برا بھلا کہا اور غصے میں برچھا شرمگاہ پر مارا جس کے زخم سے انتقال فرما گئے۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہادت انہی کی ہوئی۔ عورتوں کا اس قدر صبر، ہمت اور استقلال قابل رشک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں کوئی چیز گھر کر جاتی ہے تو اس کو ہر بات سہل ہو جاتی ہے۔ اب بھی عشق کے 20 قصے اس قسم کے سننے میں آتے ہیں کہ جان دے دی، مگر یہی جان دینا اگر اللہ کے راستے میں ہو، دین کی خاطر ہو، تو دوسری زندگی میں جو مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے سرخروئی کا سبب ہے، اور اگر کسی دنیاوی غرض سے ہو تو دنیا تو گئی ہی تھی، آخرت بھی برباد ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔